کہاں کی کہاں نہ نکل جائے، تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مولا کا انتظار صرف ہم غیبت کے زمانے کے شیعوں کو نہیں، ائمہ کے زمانے کے شیعوں کو بھی تھا، خود ہمارے اماموں کے اندر بھی یہ انتظار تھا۔ اور یہ انتظار، میں اپنے ایک اور اس جملے کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ انتظار صرف مسلمانوں کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کے اندر بھی یہ انتظار تھا۔ عیسیٰ کی امت میں بھی یہ انتظار تھا، موسیٰ کی امت میں بھی یہ انتظار تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ابتدائی دروس کے اندر جب مولا امام مہدی علیہ السلام پر گفتگو کی قرآن کی روح سے، اس وقت میں نے سورہ انبیاء سے اور مختلف جو قرآن کی صورتیں ان سے مختلف آیات آپ کی خدمت میں بیان کی، من جملہ ایک آیت یہ بھی بیان کی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کی بشارت اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے صرف قرآن میں نہیں دی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فی الزبور من بعد الذکر، اس سے پہلے یہ بشارت زبور میں بھی آئی ہے اور اس سے پہلے تورات میں بھی آئی ہے۔ تو بس امام مہدی کا ذکر صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، آخری زمانے کے اندر اللہ کی طرف سے ایک ہستی کا ظہور جو پوری دنیا پر الہی عادلانہ حکومت قائم کرے گے، یہ صرف قرآن و احادیث کے اندر نہیں ہے، تورات اور زبور میں بھی موجود ہے، اور جب تورات اور زبور میں موجود ہے تو باقی انبیاء کے صحیفوں میں بھی موجود ہے، کیونکہ یہ کام کبھی بھی نہیں ہوا، آدم سے لے کر اب تک یہ کام کبھی بھی نہیں ہوا کہ پوری زمین پر الہی حکومت قائم ہو، پوری زمین پر اللہ والے جو ہے وہ حاکم بن جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب داؤد کے زمانے میں حکومت، بہت بڑی حکومت قائم ہوئی، جنوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی بڑی حکومت تھی، لیکن پوری زمین پر نہیں تھی، زمین کے ایک حصے پر تھی، کیونکہ یہ ہمیشہ ارد گرد کے ممالک سے ان کی جنگیں ہوتی رہی۔ کبھی بھی آدم سے لے کر اب تک اور تا ظہور مہدی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری زمین پر اللہ والوں کی حکومت قائم ہو، اور سب انبیاء اور ان کے صحیفوں میں اور ان کے ادیان میں یہ بشارت ہمیشہ موجود رہی ہے کہ یہ حکومت قائم ہوگی، لیکن آخری زمانے میں ہوگی، اور ان کی علامات اور ان کی صفات سب صحیفوں میں اور سب کتابوں میں ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کبھی اس موضوع کو بیان کریں گے، اور پہلے بھی میں ایک دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حتیٰ کہ انہوں نے جو شکل و صورت کے حوالے سے اور دیگر جو صفات بیان کی ہیں وہ دقیقاً وہی ہے کہ جو ہماری روایات میں امام مہدی علیہ السلام کی بیان ہوئی۔ تو بس امام کے ظہور کا انتظار صرف اسلام کے ساتھ خاص میں نہیں ہے، گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کے اندر بھی یہ انتظار پایا گیا ہے اور پایا جاتا رہا ہے، اور ابھی بھی مسیحی لوگ، یہودی لوگ آخری زمانے میں صالحین کی حکومت کے منتظر ہیں۔ ابھی بھی آپ کی کتابیں دیکھیں، بلکہ آپ کی خدمت میں ایک عجیب بات جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یہودیوں کا اسرائیل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ تیاری اس آخری حکومت کے لیے پہلے کر لیں، کہ کچھ علاقے ہم فتح کر لیں، اور پھر جب وہ ہمارا آئے گا، چونکہ وہ اسے اپنا سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں میں اس طرح کی بشارت ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے ذریعے یہودی پوری دنیا پر غلبہ پا لیں گے۔ تو وہ ہے تو ایک ہی ہستی، یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا یہودی ہے، عیسائی سمجھتے ہیں وہ ہمارا عیسائی ہے، لیکن آخری کتاب اور آخری دین جس نے تمام ادیان کو نسخ کر دیا، اور آخری کتاب جس نے باقی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اس نے واضح کر دیا کہ وہ آخری نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، وہ اسی نبی کی بیٹی کا ہی آخری بیٹا ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرے۔ ایک عمل ہے، اور عملوں میں سے بھی سب سے افضل ترین عمل ایک نقطہ یہ جو آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ دوسرا کہ یہ انتظار جو ہے کوئی آج کے زمانے سے خاص نہیں، بلکہ یہ انتظار ہمیشہ سے ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء جو اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام اپنی امم کے لیے لے کے آئے، اس میں سے ایک پیغام آخری زمانے میں صالحین کی حکومت کی بشارت کی، کہ جس کو قرآن مجید نے بھی
ذکر کیا کہ یہ پیغام جو ہے اس سے پہلے تورات اور زبور جیسی کتابوں میں بھی آ چکا ہے۔ تو بس یہ انتظار صرف شیعوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر یہ کہوں تو مناسب ہے کہ تمام نوع بشر، تمام انسانیت جو ہے وہ آخری امام کے ظہور کی منتظر ہے، چونکہ ان کے ظہور سے ہی پوری انسانیت کی مشکلات جو ہے وہ حل ہوگی۔ وہ کسی خاص مکتب کی، کسی خاص ملت کی حل نہیں ہوگی، بلکہ اگر آپ زمانہ ظہور کی روایات کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کا ساتھ دینے والے صرف شیعہ نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے تمام مستضعفین، تمام مظلومین جو بھی ظلم کا شکار تھے اور ظلم سے رہائی چاہتے تھے، چاہے وہ کسی بھی ملت، کسی بھی مذہب سے متعلق ہو، وہ سارے آخر میں امام مہدی کے ناصر بنے گے۔ اس لیے ہم ظہور کی جب روایت دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دنیا کی ایسی جگہ ہے کہ جہاں جنگ کی نوبت ہی نہیں آ رہی، امام کا مکہ سے ظہور اور ان کی حکومت کا جو آغاز ہوگا، جو بھی چند ممالک یا چند شہروں پہ ہی ہوگا، اس میں امام کا جو اقتدار ہوگا اور امام کی جو روزمرہ کی گفتگو ہوگی اور جس انداز سے امام نے حکومت کرنی ہوگی، اور لوگ جب اس جدید حاکم کا رویہ اور اس کا نظام اور اس کی روش اور ہر روز جب اس کی گفتگو سنیں گے تو روایات اس مورد کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا کے بہت سارے جگہوں پر مستضعفین اور مظلومین اٹھ کھڑے ہوں گے ظالموں کے خلاف اور اپنی حکومتیں خود گرائیں گے اور امام تک پیغام بھیجیں گے کہ مولا ہم نے یہ کام کر دیا ہے، اب آپ کو ناصر بھیجیں جو ہم پر حکومت کرے۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا انتظار صرف مسلمانوں یا شیعوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس وقت بھی جو بھی اہل حق ہیں، چاہے وہ مذہب حقہ تک پہنچے ہیں یا نہیں، جو بھی اہل حق ہیں، جو بھی ظلم کے خلاف ہیں، جو بھی عدل کے متقاضی ہیں، وہ دنیا میں جہاں بھی ہیں، جب بھی امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو امام کے انصار کی صفوں میں پیوست ہوں گے اور امام کے ناصر بنیں گے۔ اس لیے ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ امام کے پہلے ناصر جو مکہ میں امام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے وہ 10,000 ہیں، لیکن یہی ناصر بعد میں لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ تو کس طرح آئیں گے؟ اسی طرح آئیں گے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی عدل کی آواز پہنچے گی تو عدل پرست، عدل کے محب اور عدل چاہنے والے ہر جگہ پہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور مولا کی آواز پر لبیک کریں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو پوری لوگوں میں سے قرار دے کہ ہم بھی حقیقی معنوں میں عدل کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوں اور عدل پسند ہوں، اور اس وقت بھی عدل پسند